ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورۃ الحجرات کے پہلے اسباق آپ نے حسب روایت سنے. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اصلاح معاشرہ اور اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو قوانین کی ضرورت ہوتی ہے ان کا ہمیں اللہ رب العزت نے ان سے آگاہ کیا. پچھلی آیات میں آپ نے سنا کہ اگر معاشرہ کامیاب ہونا چاہیے تو معاشرے کی بنیاد اور ابتدا سچائی سے ہونی چاہیے. کوئی جھوٹ، کوئی فاسق، کوئی فاجر اگر آپ کے پاس کسی قسم کی بھی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لینی چاہیے. خوب تحقیق کر کر پھر اگر وہ بات سچائی کی حد تک ہے تو پھر اس کو معاشرے میں پھیلا دینا چاہیے، اور اگر وہ سچی نہیں ہے تو پھر اس کو وہاں پر ہی ختم کر دینا چاہیے. آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہیں، وہ آپ کی اطاعت کریں تو آپ کے لیے مشکل، اس لیے تم ان کی اطاعت کرو. پھر صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کو میں اللہ نے ایمان کے لیے خود چنا ہے اور خود ان کو ایمان دیا ہے، اور جب میں نے ان کے دل میں ایمان ڈالا ہے اور ان کے دل اور ایمان کا جب جوڑ بنا ہے تو یہ ایک خوبصورت انسانیت کی شکل میں تمہارے سامنے ایک نمونہ آ گیا. فضل من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے اپنا فضل، خاص فضل اور اپنی نعمت کی ہے ان لوگوں پر. پھر آگے فرمایا کہ اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں جھگڑا کریں تو تم اس جھگڑے کو ختم کروا کر ان کے درمیان صلح کروا دو. کیوں صلح کیوں کروانی ہے؟ کہ انما المؤمنون اخوہ، تم سارے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور بھائیوں کا کام بھائیوں کے کام آنا ہوتا ہے. فاصلحوا بین اخویکم، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم بھی فرمائیں گے. کل کی آیت مبارکہ میں آپ نے سنا یہ بتایا گیا کہ کسی بھی مومن بندے کا، کسی بھی مومن مرد کا یا کسی بھی مومن عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ٹھٹھا اور مذاق کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، اس سے بھی تم نے بچنا ہے. اس سے کیوں بچنا ہے؟ کہ جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں شاید وہ اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر انسان ہو. اور ایک انسانیت کی روح سے جب میں سوچنے لگوں تو مجھے یہی بات سوچنی چاہیے کہ فلاں بندہ جو مجھ سے بہتر ہی ہو سکتا ہے. مجھے اپنے گناہوں پر ہمیشہ پشیمانی ہونی چاہیے، مجھے اپنے گناہوں پر ہمیشہ ندامت ہونی چاہیے. جب میں ایسا کروں گا تو انسانیت کے درجے پر بھی قائم رہوں گا اور اللہ کی رضا کا بھی خواہش مند رہوں گا. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے کسی بھی لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو، ان کے پیچھے نہ لگ جاؤ کہ کسی کو تانا دینا، کسی کو احسان جتلانا، ان چیزوں سے بھی بچو، اور کسی کے برے نام لینے سے بھی بچو، ان کے برے نام بھی نہ پکارو. آج کی آیت میں اللہ رب العزت مزید ایسے قانون بتا رہے ہیں
کہ 2-3 اور ایسے قانون ہیں جس کے ذریعے تم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ گمان کا معنی جو میں ذہن میں سوچتا ہوں، میں کس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، کیا میں ہر انسان کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں یا برا سوچتا ہوں، اس سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرما دیا کہ ان گمانوں سے بچو۔ یہ گمان ہی تمہارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان بعض الظن اسم، کہ تمہارے یہ گناہ ہے، گناہ کا کام ہے جو تم یہ گمان کرتے ہو۔ اب آگے رہی اس میں بات کہ میں اچھا گمان بھی کرتا ہوں، برا گمان بھی کرتا ہوں، اچھا بھی سوچتا ہوں، برا بھی سوچتا ہوں، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ ایک مومن بندے کا تعلق جب اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، اس خدا کے ساتھ ہوتا ہے جس نے اس کو پالا، اس خدا کے ساتھ ہوتا ہے جس نے اس کو سنبھالا، اس خدا کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کو اس کے گناہوں کے باوجود بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس بندہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میں خدا تعالیٰ کے بارے میں کیسا گمان رکھتا ہوں۔ اللہ تو میرے بارے میں رحمت کا معاملہ ہر دفعہ کرتے ہیں، لیکن اگر میں خدا تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھنے لگوں تو سن لیجیے کہ یہ گمان میرا حرام ہے، ایسا کرنا میرے لیے حرام قرار دیا جائے گا، کہ مجھے اس گمان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جب بھی اپنے رب سے امید رکھتے ہیں تو اچھے گمان کی امید رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کو موت نہ آئے، یعنی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھتا ہو۔ اور اللہ رب العزت کو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ پیش کرتا ہوں۔ اگر وہ اچھائی والا معاملہ اچھا گمان میرے ساتھ کرتا ہے تو میں اللہ بھی اس کو اچھائی دیتا ہوں، اگر وہ برا گمان کرتا ہے تو پھر میں اس کو اس کی مصیبت کے مطابق ہی آزماتا ہوں۔ تو اللہ کے بارے میں ہم ایسا گمان نہیں کر سکتے، یہ کرنا حرام ہے۔ پھر بعض وہ گمان ہیں کہ جن گمانوں کو ہم نے کرنا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ مثال کے طور پر عدالت ہے، عدالت میں جج صاحب کے پاس کیس لگا ہوا ہے، وکیل صاحب کہتے ہیں گواہوں کی ضرورت ہے، گواہ موجود ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بات حقیقت میں مجھے نہیں پتا کہ گواہ سچے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ ایک ایسا گمان ہے کہ میں عدالت کی طرف جب میری نظر جاتی ہے تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں سے مجھے انصاف ملے گا۔ تو کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے، کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اگر آپ کو ادھر گمان کرنا پڑے کسی کے بارے میں، گواہوں کے بارے میں، وکیل کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، تو یہ وہاں پر بھی گمان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ادھر یہ سوچتے رہیں کہ میں کیوں گواہی دوں، میں کیوں ایسا کروں، مجھے تو پتہ نہیں یہ انصاف ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے سوچنے میں وہ اگلے بندے کی زندگی جو داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آپ کی سپورٹ کی وجہ سے اگر وہ اس میں جیت سکتا ہے تو وہ آپ کو کرنا ضروری ہے، یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ اور بعض وہ گمان ہے کہ جن گمانوں کو کرنا ہمارے لیے جائز بھی ہے، اگر ہم نہ کریں تو ہمیں گناہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو شک ہو گیا ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اب وہ شک میں مبتلا ہے۔ اب دینی روح سے دیکھا جائے تو وہ اگر اپنے گمان کے مطابق عمل کرے، یعنی اپنے اندر یہ بات بٹھا لے کہ میں نے 3 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، اور وہ 3 رکعتوں کو پورا کر کر سلام پھیر دے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ امر یقینی پر نہیں کام کرتا، اپنے گمان کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ کہتا ہے کہ نہیں میں شک میں ہوں، میں نے 2 پڑھی ہیں، مجھے ایک اور پڑھنی چاہیے، اور وہ ایک اور ملا کر پھر سلام پھیرتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ وہ گمان ہے کہ جو میرے ذہن میں گھومتا ہے، تو یہاں پر یہ گمان کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اگر یہاں میں کرتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اور چوتھے گمان کی قسم وہ ہے کہ جب کسی بھی مومن بندے کے بارے میں گمان کرنے لگوں تو میں اچھائی والا گمان کروں، میں اچھا گمان کروں، میں اچھی سوچ رکھوں کہ یہ بندہ میرے سے بہتر ہے، یہ بندہ میرے سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم اور تمہارے گمان
بے شک تمہارے گمانوں میں ہی تمہاری جھوٹی باتیں موجود ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں فلاں بندے کے بارے میں، اگر اللہ نے کسی کو دنیاوی فراوانی عطا کی ہے، دنیا کی مال و دولت سے نوازا ہے، اچھے گھر سے نوازا ہے، اچھی دکان سے نوازا ہے، اچھے مکان سے نوازا ہے، تو میں اس کے بارے میں سوچ کر یہ کیوں پریشان ہوں؟ مجھے حق نہیں دیتی شریعت۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے، مجھے ایمان والے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور مومن کی حسرت یہ ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے، نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے، تو وہ نیکی کر کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کے دل میں اکتاہٹ نہیں آتی۔ تو یہ پہلا حکم فرمایا کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر گمانوں سے بچا کرو۔ سارے گمانوں کو گناہ نہیں کہا، سارے گمانوں کو نیکی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان بعض الظن اسم، تمہاری بعض سوچیں گناہ والی ہوتی ہیں، ان سے تم نے بچنا ہے۔ آگے فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کے عیب مت تلاش کرو کہ کوئی بندہ کیسا ہے کیسا نہیں، تم اس کے عیب تلاش کرنے کے لیے تجسس میں لگ جاؤ، کوشش کرو کہ وہ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو میں اس کو تلاش کروں، اور اس کی برائی کو تلاش کر کر لوگوں کے درمیان عام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، کسی کے عیبوں کی تلاش میں لگتا ہے، پھر اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ میں ان عیبوں کو تلاش کر کر لوگوں کے درمیان پھیلاؤں، تو وہ بندہ خدا تعالیٰ سے ڈرے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، کہ اگر اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور اگر آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پھر ایسے آدمی کو اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اس لیے تجسس نہیں کرنا، تجسس اس لیے نہیں کرنا کہ تجسس یہ گناہ ہے، گناہ سے ہم نے بچنے کے لیے تجسس سے بچنا ہے۔ فضول کا میں وقت کیوں ضائع کروں؟ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، بطور امانت ہے، میں اس کو اچھائی کے کاموں میں گزاروں، جتنا ہو سکتا ہے اچھے کام کروں۔ میں لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کیوں خراب کر رہا ہوں، اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہا ہوں؟ آگے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگ کسی کی غیبت نہ کریں۔ یہ ایک بہت یہاں پر سختی سے کہا گیا کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہ میں نے آپ کی کوئی بات سنی اور دوسری محفل میں جا کر وہ بات آپ کو، اگر میں کسی اور کو بتاتا ہوں تو آپ کو وہ بری لگتی ہے کہ اس بندے نے میری کمر کے پیچھے دوسرے لوگوں میں جا کر یہ بات میری کی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات واقعی اس میں پائی جائے، اگر میں کسی ایک آدمی کی برائی دوسری محفل میں جا کر کرتا ہوں اور واقعی وہ آدمی برا ہے، پھر تو اس کی غیبت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ برائی اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس شخص کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بلا یغتب بعضکم بعضا، ہم غیبت کرنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر جب اللہ نے کروایا، آسمانوں پر گئے، کہنے لگے کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر ہوا کہ میں نے جب جہنم میں نظر ڈالی تو ان قوموں کے ہاتھ کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے بنے ہوئے تھے، تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ انہی ناخنوں کے ذریعے اپنے گوشت کو نوچ رہے تھے، اپنے منہ کو نوچ رہے تھے، اپنے گوشت کو اپنے جسم سے اکھاڑ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یا کلونا، جو کھاتے تھے دنیا میں اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت، اور مردہ بھائیوں کا گوشت کھانا کہ یہ وہی مثال ہے کہ جیسے میں کسی بھی بھائی کی غیبت کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج یہ معاملہ کیا، اور اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، جس حد تک گنجائش دی ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں، جہاں پر منع کیا ہے ہم اس سے باز آ جائیں۔ گنجائش یہ دی ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے سے مشورہ طلب کرتا ہے یار فلاں آدمی کیسا ہے، اگر واقعے میں مجھے اس کی برائی کا علم ہے، واقعے میں میں جانتا ہوں کہ میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے، تحقیق کی بھی موجود ہے کہ وہ واقعی انسان برا ہے، تو میں اس کو مشورہ دینے کے لیے بات نہیں آ سکتا، بلکہ میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ یار وہ آدمی برا ہے۔ اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اگر کوئی بندہ آ کر میرے سے مشورہ کرتا ہے میں نے فلاں گھر میں رشتہ کرنا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، تو میرے محلے میں رہنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ لین دین رکھتا ہوں، تو مجھے اگر پتا ہے وہ اچھے لوگ ہیں تو میں ان کو بتاؤں کہ واقعی وہ اچھے لوگ ہیں۔ اس میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا،
قرآن کہتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کیا پسند کرتا ہے اس بات کو؟ سوال کیا قرآن نے، اللہ نے سوال کیا، بتاؤ، تم خود ہی بتاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو پھر آگے خود ہی جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم واقعی اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ حالانکہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ جب ایک مجبور انسان موجود ہو، شریعت میں اتنا مجبور ہو جائے کہ ایک آدمی نے اس کے سر کے اوپر بندوق رکھی ہو اور کہا ہو کہ یہ حرام گوشت ہے، تو نے یہ کھانا ہے تو تیری جان بخشوں گا، تو شریعت نے وہاں پر اتنا کھانے کی اجازت دی ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، کہ وہ جس تکلیف میں ہے اس تکلیف سے نکل کر اپنی جان کو بچا لے۔ جان کو بچانا فرض ہے، وہاں پر شریعت نے اپنے حکم کو پیچھے کر دیا، اور یہاں پر یہ فرمایا کہ گوشت بھی مردہ کا ہے بھی حرام اور ہے بھی انسان کا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو، اس سے خود دور بھاگتے ہو، تو اس سے کیوں نہیں بچتے؟ پھر ہمارا معاشرہ کیسے پاک ہوگا ان چیزوں سے؟ میرے اندر گمان پائے جاتے ہیں، میرے اندر بری سوچیں پائی جاتی ہیں، میرے اندر لوگوں کے لیے حسد پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے، میں لوگوں کے تجسس کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو میں تجسس کرتا ہوں کیسے آ گیا، کیوں آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے دیتا ہوں، اور میں ہی ہوں جس کو چاہتا ہوں اس کے لیے روزی کے دروازے تنگ کر دیتا ہوں، تو میرے سے مانگو، اپنی کشادگی کے دروازے اگر کھلوانے ہیں تو میں خدا سے مانگو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کروں گا۔ شیخ شادی سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ یہ لوگ روزانہ اپنے گھر میں کھانا کھا کر سوتے ہیں، اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، اپنی ملازمت کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود لوگوں کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو شیخ سعدی نے جواب دیا، اے بچہ، سب کچھ سب کے پاس موجود ہے، لیکن ایک چیز موجود نہیں ہے کہ ایک کی خوشی دوسرے کو برداشت نہیں ہے، ایک آدمی کی خوشی سے دوسرا بندہ خوش نہیں ہے۔ میں اپنے سگے بھائی کی خوشی نہیں برداشت کر سکتا، میں اپنی سگی بہن کی خوشی نہیں برداشت کر سکتا، یہ میرا حال ہے۔ کیا میں اس قرآن کی آیت کا مصداق نہیں بن رہا؟ اور غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ تو وہ گناہ ہے کہ ایک انسان زنا جیسی بدکاری کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے لوگوں سے چھپتا ہے، موقع کی تلاش کرتا ہے، سب کچھ تلاش کر کر پھر اس کو چھپا ڈکا کر پھر وہ گناہ کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایک چوری کرنے والا چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے، اور جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل سے بھی ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، وہ گناہ جس کے لیے موقع بھی تلاش کرو، لوگوں سے بھی چھپو، بدکاری بھی کرو، اپنا منہ بھی کالا کرو، اپنی آخرت بھی خراب کرو، اللہ کہتے ہیں یہ زبان کے ایک لفظ غیبت کرنے کی وجہ سے یہ غیبت وہ گناہ ہے جو اس زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اشد من الزنا، زیادہ سخت ہے، صرف سخت نہیں زیادہ سخت ہے من الزنا، زنا سے۔ یہ فرمایا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میرے سے زنا ہو گیا ہے، میرے سے زنا ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کیجئے، قرآن نے جو سزا مقرر کی ہے مجھے وہ سزا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے یوں منہ پھیر لیا، پھر کہا، پھر منہ پھیر لیا، جب اتنا برا گناہ تھا تو تب ہی منہ پھیرا نا۔ جب اس نے 3 دفعہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کا بندوبست کیا، لوگوں کو بلایا، جو کچھ اس کی سزا تھی اس کو دے دی، اور جب سزا اس کو دی تو وہ شہید ہو گیا، وفات پا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب گلی میں سے گزر ہوا دیکھا کہ 2-3 آدمی اس صحابی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار کتنی ذلت کی موت وہ آدمی مرا ہے، کتنا ذلیل و رسوا ہو کر وہ آدمی مرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ان کو یہ بات یاد دلوائی، کیا تم میں سے کوئی وہ آگے دیکھ رہے ہو کہ وہ جگہ پر ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہوا ہے؟ کیا جی دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟
کہنے لگے ہم کیوں کھانے لگے مردہ گدھے کا گوشت؟ تو کہا کہ تم یہ بات تو پسند کر رہے ہو کہ ایک مرے ہوئے آدمی کی غیبت کر رہے ہو، اس کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہو، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ ذلت اور رسوا ہو کر مرا ہے، بلکہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جنت کی باغوں میں خوشی کے ساتھ سیر کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ایمانی جذبے نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے پوری دنیا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ وہ جرم کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا جرم میرے سے ہو جائے تو میں بھی اس کا اپنے باپ کے سامنے اعتراف کرنے سے گھبراتا ہوں، اپنے استاد کے سامنے اعتراف کرنے سے گھبراتا ہوں۔ اس نے جا کر اللہ کے نبی کے دربار میں یہ بات کہی، اور اللہ کو اس کی یہ توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ جنت بھی تیرے نام ہے، اس جنت کے باغوں میں سیر کرو۔ اور اپنے نبی کو بتا دیا جو بھی اس صحابی کے بارے میں پوچھے گا اس کو یہی کہنا کہ جو بندہ ایسا معاملہ کرے گا اس کو میں قیامت کی صبح تک کی جنت کی سیر کرواتا رہوں گا۔ یہ قربانی تھی، یہ جذبہ تھا۔ کہنے والوں نے کہا، غیبتیں کی، لیکن کوئی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پاک کرنا تھا پاک کر کر اس کو جنت اس کے نام کر دی، اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگی۔ تو یہ اتنے بدترین گناہ ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں تجسس سے باز نہیں آتے، ہم کسی کے بارے میں گمان سے باز نہیں آتے، ہم کسی کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، چاہنے کے باوجود بھی محفل میں ہماری میں جب تک غیبت نہ ہو ہماری محفل گرم ہی نہیں ہوتی۔ ہماری محفل میں جب تک کسی کا تجسس ہی نہ ہو، کسی کی برائی بیان نہ ہو، تو ہماری محفل ہی نہیں بنتی۔ تو ہم اپنی محفلوں کو بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے اوپر گناہ کا بوجھ بھی ڈالتے ہیں۔ اور کل کو اگر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ ہم بھی قیامت والے دن وہ تانبے کے ناخنوں کی طرح اپنا گوشت نوچنے والے بن گئے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے گناہ تم کرتے ہو، لیکن یہ کرنے کے باوجود واتقوا اللہ، میرے اللہ سے ڈر جاؤ، میں اللہ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ ان گناہوں سے، دور ہو جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، میں اللہ ابھی اس دنیاوی زندگی میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رحیم، اور رحمت کی میری کھلی ہوئی ہے، رحم کرنے والا ہوں۔ رحیم فی الدنیا، رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، دنیا میں بھی میں اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر رہا ہوں، اور اگر آج تم توبہ کر لو گے تو قیامت والے دن بھی میں خدا تعالیٰ تم پر رحم کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دی ہے تو ہم تھوڑی سی کوشش کر ان گناہوں سے خود بھی بچ جائیں۔ جس محفل میں غیبت ہو رہی ہے، اور ایک بات اور سننے، بس آخری بات، کہ میں جس محفل میں بیٹھا ہوں، جدھر غیبت ہو رہی ہے، جدھر تجسس ہو رہا ہے، جدھر برے گمان ہو رہے ہیں، اگر میں غیبت نہیں کرتا، میں تجسس نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کرتا، میں برا گمان نہیں کرتا، لیکن میں صرف اپنے کانوں سے وہ بات سن لیتا ہوں، تو بھی میں اس کا گناہ گار ہوں، سننے کی وجہ سے بھی مجھے اس کا گناہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان بدترین گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔